السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں ناشکری کے بارے میں۔ خداوند کریم کے انعاموں اور انسانوں کے احسانوں کی ناشکری۔ اس منحوس اور بری عادت میں 90% مرد عورت گرفتار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے یا پھر کوئی انسان بھی اگر کسی کو کوئی سامان دے، کسی پر اگر کوئی احسان کرے تو پھر اس میں ناشکری کرتے ہیں لوگ، یعنی شکریہ ادا نہیں کرتے، تو اس میں اس بیماری میں 90% لوگ گرفتار ہیں، مرد میں بھی اور عورتوں میں بھی، دونوں لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ بلکہ عورتیں تو 99% اس بلا میں مبتلا ہے۔ عورتوں کے بارے میں بات آئی ہے کہ وہ 99% اس میں مبتلا ہے، اس بلا میں۔ ذرا کسی گھرانے کو یا کسی عورت کے کپڑوں یا زیورات کو اپنے سے خوشحال اور اچھا دیکھ لیا تو خدا کی ناشکری کرنے لگتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ خدا نے ہمیں نامعلوم کس جرم کی سزا میں مفلس اور غریب بنا دیا ہے۔ اس طرح کی باتیں عورتیں بولتی ہے۔ اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت کو دیکھ لے، اچھے کپڑا پہنی ہوئی ہے یا پھر ان کے پاس اچھے زیورات ہیں، اور اگر خود کے پاس اچھا کپڑا یا پھر اچھا زیورات نہیں ہے تو وہ پھر زبان سے ایسے الفاظ نکلتی ہے کہ خدا نے مجھے کیسے مفلس اور غریب بنا دیا ہے کہ فلاں کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں لیکن میرے پاس کوئی بھی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ خدا کا ہم پر کوئی فضل ہی نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ یہ بھی بات کوئی عورتیں بول دیتی ہے کہ فلاں عورت کے پاس بہت سارے سامان ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہی نہیں ہے۔ تو کچھ کلام تو ایسے بھی ہے اس میں جو انسان کو پھر کافر کر دیتا ہے۔ اگر خدا کا فضل کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوگا تو انسان جی ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ خدا کا فضل ہے۔ میں نگوڑی ایسی پھوٹے کرم لے کر آئی ہوں کہ نہ میکے میں سکھ نصیب ہوا نہ سسرال میں ہی کچھ دیکھا۔ نگوڑ یعنی وہ اپنے آپ کو یہ ایسے بد نصیب اور کم نصیب سمجھتی ہے کہ نہ ہی مجھے میکے میں سکھ نصیب ہوا اور نہ ہی سسرال میں۔ اگر تھوڑی بھی باتوں میں اگر کہیں پر کوئی بات ہو گئی ہے کہ نہیں تو اس میں یہ سب باتیں بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فلانی گھی دودھ میں نہا رہی ہے اور میں فاقوں سے مر رہی ہوں۔ اسی طرح عورتوں کی عادت ہے کہ اس کا شوہر اپنے طاقت بھر کپڑے، زیورات، ساز و سامان دیتا رہتا ہے، لیکن اگر کبھی کسی مجبوری سے عورت کی کوئی فرمائش پوری نہیں کر سکا تو عورتیں کہنے لگتی ہے کہ تمہارے گھر میں ہائے کبھی سکھ نصیب نہیں ہوا، اس اجڑے گھر میں ہمیشہ ننگی بھوکی ہی رہ گئی، کبھی بھی تمہاری طرف سے میں نے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں عورتیں بولتی ہیں۔ کبھی کسی موقع پر اگر شوہر ان کو کوئی سامان لا کر نہیں دے سکا اور باقی ٹائم میں اپنے اوقات کے حساب سے، اپنے کمائی کے حساب سے اگر بیوی کو کوئی بھی سامان لا کر دیتا تھا، لیکن کبھی بائی چانس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاں اتفاقاً ان کے پاس پیسہ نہیں ہے یا پھر لانا بھول جائے یا کوئی بھی وجہ ہو، اگر کوئی وجہات کی وجہ سے اگر شوہر ان کی بیوی کے لیے کوئی سامان نہیں لا سکا تو اس طرح کی باتیں بولتی ہے کہ کبھی تمہاری طرف سے کوئی چیزیں ملی ہی نہیں، جب بھی کوئی چیز مانگی تو مجھے ملی ہی نہیں۔ فلاں کی بیوی دودھ میں نہا رہی ہے یا گھی میں نہا رہی ہے، وہ پیسے میں سو رہی ہے، سونے چاندی وغیرہ یہ سب ساری چیزوں کے زیورات ان کے پاس موجود ہے، کار میں گھوم رہی ہے، اے سی میں رہ رہی ہے، لیکن ہمیں اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا اور ہمیں فاقے میں رہنا پڑتا، بنا کھائے رہنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں، ناشکری باتیں اس طرح کی بولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میری قسمت پھوٹ گئی، تمہارے جیسے فتو فقیر سے بیاہی گئی، میرے ماں باپ نے مجھے بھاڑ میں جھونک دیا۔ اس قسم کی ناشکری کرتی اور جلی کٹی باتیں سناتی رہتی ہیں، ہے نا۔ اس طرح کی باتیں لڑکیاں، عورتیں اکثر بولا کرتی ہیں۔ تھوڑی موڑی اگر چھوٹی موٹی کبھی مصیبت آئے، اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہ بولے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور جو اس طرح کی باتیں بولتی ہیں یا پھر سوچتی ہے کہ میں فقیر کے گھر شادی ہو گئی، میری غریب کے گھر پہ شادی ہو گئی، ہے نا، تو ان کے لیے پھر، اور جو ناشکری کرتی ہے
ان کے لیے پھر کیا بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، تو صحابہ علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے، کیا عورتیں زیادہ جہنمی ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ عورتیں ایک دوسرے پر بہتان زیادہ لعنت ملامت کرتی رہتی ہیں اور ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ زیادہ تر عورتوں کو اس وجہ سے دیکھی گئی کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہتان یعنی بنا کر کسی کے بارے میں کوئی تہمت لگا دینا اور زیادہ تر ملامت کرتی رہتی ہے اور ناشکری کرتی رہتی ہے، اس وجہ سے زیادہ تر وہ جہنم میں جاتی ہے۔ تو صحابہ علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا عورتیں خدا کی ناشکری کیا کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں احسان کی ناشکری کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر کسی عورت پر کوئی احسان کیا، اللہ کا احسان ہے، یا کوئی انسان نے بھی اگر کوئی کام مدد کر کے اگر احسان کیا، اس کی بھی ناشکری کرتی ہے اور اپنے شوہر کے بھی وہ ناشکری کرتی ہے۔ ان عورتوں کی یہ عادت ہے کہ تم زندگی بھر میں ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، لیکن اگر کبھی کچھ بھی کمی دیکھی گئی تو یہ کہہ دیں گی کہ میں نے کبھی بھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ پوری زندگی بھر ساری چیزیں وقت میں دیتے رہیے، احسان کرتے رہیے، سارے سامان اور جو بھی چیزیں ان کی ضرورت ہے سارے ضرورت کے سامان ان کو دیتے رہیے، لیکن بائی چانس اتفاقاً اگر کبھی ایسا ہوا کہ کوئی وجہ سے کوئی سامان نہیں لا سکا تو پھر کچھ عورتیں ایسی ہیں، سب کو نہیں بولا جا رہا یہ بات، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو کہ پھٹ سے یہ زبان پر یہ بات لے کر آ جاتی ہے کہ میں نے تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، میں جب جو چیز مانگی وقت میں مجھے ملا ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں لڑکیاں بولنے میں دیر نہیں کرتی ہیں۔ عزیز بہنوں سن لو، خدا کے انعاموں اور شوہر یا دوسرے کے احسانوں کی ناشکری بہت ہی خراب عادت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے کمزور اور گری ہوئی حالت والوں کو دیکھا کرے کہ اگر میرے پاس گھٹیا کپڑے اور زیور ہیں تو خدا کا شکر ہے کہ فلاں اور فلانی سے تو ہم بہت ہی اچھی حالت میں ہیں کہ ان لوگوں کو بدن ڈھانپنے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ پھر طرح طرح کی باتیں اور شکوہ شکایت کر کے اپنے آپ پھر وہ گنہگار ٹھہر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنے سے نیچے والے کو لوگوں کو دیکھے کہ اگر میرے پاس پرانے کپڑے ہیں، دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ان کو کپڑا تک نصیب نہیں ہوتا۔ میرے پاس تو جیسے بھی ہو ٹوٹا پھوٹا کوئی تو زیورات حاضر ہے، لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو 200 یا 300 روپے والے انگوٹھی تک نصیب نہیں ہوتی ہے نا۔ تو اس طرح کی باتیں سوچے تو انشاءاللہ پھر شکوہ شکایت کا موقع ان کے اوپر اس طرح کی باتیں نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر میرے شوہر نے میرے لیے معمولی غذا کا انتظام کیا ہے تو اس پر بھی شکر ہے، کیونکہ فلانی عورتیں تو فاقہ کیا کرتی ہیں۔ بہرحال اگر تم اپنے سے کمزور اور غریبوں پر نظر رکھو گی تو شکر ادا کرو گی، اور اگر تم اپنے سے مالداروں پر نظر کرو گی تو تم ناشکری کی بلا میں پھنس کر اپنے دین و دنیا کو تباہ و برباد کر ڈالو گی، ہے نا۔ ہر صورت میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو پھر یہ ناشکری کی بلا میں گرفت ہو جائے گی اور پھر دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائے گی۔ پھر اس لیے لازم ہے کہ ناشکری کی عادت چھوڑ کر ہمیشہ خدا کے انعاموں اور شوہر وغیرہ کے احسانوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھی ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شوہر کی طرف سے جو بھی چیزیں ملے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر شوہر کے علاوہ اور بھی کوئی دوسرے آدمی کی طرف سے کوئی اگر مدد آپ کے پاس پہنچی ہے تو اس پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں زیادہ سے زیادہ نعمتیں دیتا رہوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے
کہ اگر تم زیادہ شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں اور بھی زیادہ نعمتیں دوں گا۔ اس آیت نے اعلان کر دیا کہ شکر ادا کرنے سے خدا کی نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری کرنے سے خدا کا عذاب اتر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر حال میں انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ کیسے بھی حالت میں کیوں نہ ہو، بیمار ہو یا کیسی بھی حالت میں ہو، کبھی پیسہ آتا کبھی نہیں آتا، کبھی خالی خرچ ہوتا رہتا ہے، تو یعنی ہر حال میں انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لیتا ہے، چاہے بندوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔